تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و سامعات، گزشتہ لیکچر کے اندر ہم نے عربی گرامر کی ابتدا، پھر اس کی فضیلت، اہمیت، اس کی وسعت، فصاحت، بلاغت کے حوالے سے بات کی تھی۔ آج کے لیکچر میں ہم بات کریں گے عربی گرامر کی چند بنیادی اصطلاحات۔ ہر کوئی بھی فن ہوتا ہے، اس کی چند مخصوص ٹرم ہوتی ہیں، بولیاں ہوتی ہیں، اس کے اندر مخصوص اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں۔ تو ان اصطلاحات کو پہلے سمجھنا پڑتا ہے کہ جو آگے جا کر اس کتاب کے اندر، اس کورس میں یا اس فن کے اندر استعمال ہوتی ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم چند بنیادی عربی گرامر کی اصطلاحات پڑھیں گے، جو آگے جا کر ہم بار بار ان کو یوز کریں گے تو آپ کو وہاں پر سمجھنا مشکل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ جیسا کہ پہلے بھی میں نے بتایا تھا، عربی گرامر کے حوالے سے میرے پاس یہ جو کتاب نظر آپ کو آ رہی ہے، اس کتاب کی ترتیب کے مطابق ہم چل رہے ہیں۔ یہ الہدیٰ انٹرنیشنل کی ویب سائٹ پہ آپ جائیں، وہاں سے آپ آرڈر بھی کر سکتے ہیں۔ 600 سے 700 روپے کی آپ کو تقریباً مل جائے گی۔ آپ کے پاس اگر یہ کتاب نہیں بھی ہے تو کوئی پریشانی، ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے۔ انشاءاللہ جو ہم پڑھیں گے یہاں پر بورڈ پر، وہ سارا کچھ اس کتاب کے اندر موجود ہوگا۔ تو اگر آپ کے پاس یہ کتاب موجود ہے تو نور علی نور ہے، اگر نہیں بھی ہے تو کوئی ٹینشن پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہم آتے ہیں چند بنیادی اصطلاحات کی طرف۔ ان اصطلاحات میں سے پہلی اصطلاح ہے حرکت۔ حرکت کہا جاتا ہے زبر زیر پیش کو۔ زبر، اسی طرح زیر اور پیش۔ زبر زیر پیش کو حرکت کہا جاتا ہے۔ اس کو حرکت ثلاثہ بھی کہا جاتا ہے۔ حرکت ثلاثہ یعنی 3 حرکات۔ اتنا آپ کو سمجھ میں آ گیا ہے۔ اب عربی زبان میں اس کے لیے مختلف نام ہیں، ان کے لیے، ان تینوں کے۔ علم النحو کے ماہرین جو ہیں، ان کے ہاں ان کی الگ ٹرمز ہیں، ان کو الگ بولا جاتا ہے۔ اس طرح جو علم الصرف کے ماہرین ہیں، ان کے ہاں ان کو الگ بولا جاتا ہے۔ سب سے پہلے دیکھیں جو علم النحو کے ماہرین ہیں، ان کے نزدیک ان تینوں کو جو بولا جاتا ہے وہ ہے رفع، نصب، جر۔ رفع، نصب، جر۔ پیش کو رفع بولا جاتا ہے اور زبر کو نصب بولا جاتا ہے اور زیر کو جر بولا جاتا ہے۔ جبکہ جو علم الصرف کے ماہرین ہیں، ان کے نزدیک ان تینوں کو کیا بولا جاتا ہے؟ ضمہ، فتحہ، کسرہ۔ ان کو آپ نے اچھی طرح سمجھنا ہے۔ علم النحو کے ماہرین زبر زیر پیش کو کیا کہتے ہیں؟ رفع، نصب، جر۔ رفع، نصب، جر۔ اور علم الصرف کے جو ماہرین ہیں وہ زبر زیر پیش کو کیا کہتے ہیں؟ ضمہ، فتحہ، کسرہ۔ آپ جب علم النحو پڑھیں گے تو مختلف جگہوں میں آپ کے سامنے آ جائے گا کہ فلاں حرف مرفوع ہے، فلاں حرف منصوب ہے، فلاں حرف فلاں اسم کے اوپر جب داخل ہو جاتا ہے تو وہ اسے جر دے دیتا ہے۔ تو جر سے مراد کیا ہے؟ کسرہ ہی ہوتا ہے، زیر ہوتا ہے۔ اور جب آپ علم الصرف کے اندر پڑھتے ہیں تو علم الصرف میں ہوتی چیز تو ایک ہی ہے، زبر زیر پیش ہے، لیکن بولنے میں تھوڑا سا چینج ہوتے ہیں الفاظ۔ تو وہ پیش کو ضمہ بولتے ہیں اور زبر کو فتحہ اور زیر کو کسرہ بولتے ہیں۔ اب جب یہ چیزیں آپ کو سمجھ میں آ گئی، زبر زیر پیش کو علم النحو والے کیا بولتے ہیں، علم الصرف والے کیا بولتے ہیں، اب آ جائیں جس حرف کے اوپر زبر زیر پیش میں سے کوئی ایک چیز آ جائے، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ متحرک کہا جاتا ہے۔ متحرک، ٹھیک ہے؟ حرکت زبر زیر پیش کو کہتے ہیں۔ اب جس حرف کے اوپر زبر زیر پیش میں سے کوئی ایک آ جاتا ہے اسے کیا کہا جاتا ہے؟
چاہے زبر آئے، چاہے زیر آئے، چاہے پیش آئے، اسے کیا کہا جائے گا؟ متحرک کہا جائے گا۔ مثال کے طور پر الحمد، اب دیکھیں الحمد میں یہ جو شروع میں حمزہ ہے، حمزہ کے اوپر زبر آیا ہوا ہے تو ہم کیا کہیں گے؟ حمزہ متحرک ہے۔ دال کے اوپر پیش آیا تو ہم کہیں گے دال متحرک ہے۔ اسی طرح ہا کے اوپر زبر آیا ہوا ہے تو ہم کیا کہیں گے؟ ہا متحرک ہے۔ ڈھیروں مثالیں اس کی مزید بھی بن سکتی ہیں، صرف سمجھنے کے لیے میں نے آپ کو ایک مثال دے دی ہے۔ اچھا جی، اب جس حرف کے اوپر رفع آئے گا اسے ہم کیا کہیں گے؟ مرفوع۔ اسے ہم کیا کہیں گے؟ مرفوع۔ اور جس کے اوپر نصب آئے گا اسے ہم منصوب، اسے ہم منصوب۔ اور جس کے نیچے جر آئے گا اسے ہم کیا کہیں گے؟ مجرور۔ سمجھ لیں، ان مناسبت سمجھ لیں، رفع سے مرفوع، نصب سے منصوب، جر سے مجرور۔ اسی طرح ان میں بھی آ جائیں آپ، ضمہ سے مضموم، فتحہ سے مفتوح، مفتوح، اور کسرہ سے مکسور، کسرہ سے مکسور، مرفوع، منصوب، مجرور، مضموم، مفتوح، مکسور۔ ٹھیک ہے، امید ہے آپ کو اچھی طرح یہ چیز سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب اس میں مثالیں بہت آسان ہیں۔ مرفوع کی مثال الحمد میں دال جو ہے یہ مرفوع ہے۔ منصوب کی مثال الحمد میں حمزہ جو ہے شروع میں یہ کیا ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ منصوب ہے۔ مجرور کی مثال جیسے للہ، للہ، اب للہ میں یہ جو ہا ہے لاسٹ میں یا جو شروع میں لام ہے یہ کیا ہے؟ مجرور ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح جی ضمہ میں ہم کہتے ہیں کہ انصرو، انصرو، اب انصرو میں یہ جو را ہے لاسٹ میں یہ مضموم ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح ان کو بھی چھوڑیں، ہم کہتے ہیں لن ینصرا، اب دیکھیں ینصرا، سورہ میں کیا ہے؟ را مفتوح ہے۔ اور مکسور میں، مکسور کی مثال آپ کون سی بنے گی؟ مکسور کی مثال جیسے اضرب، اضرب، اضرب میں را جو ہے یہ مکسور ہے۔ بہرحال آگے جا کر آپ کو یہ چیزیں دوبارہ ریپیٹ ہو جائیں گی، جب ہم علم الصرف پڑھیں گے، شروع کریں گے تو اس میں دوبارہ اس چیز کو ہم ریپیٹ کر لیں گے انشاءاللہ۔ یہاں پر آپ صرف اتنا سمجھ لیں۔ تو پہلی اصطلاح ہم نے پڑھی حرکت، حرکت سے پھر متحرک۔ ٹھیک ہے، دوسری اصطلاح ہم پڑھیں گے سکون، سکون۔ اس طرح کی جو چھوٹے دال جیسی علامت ہوتی ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ سکون کہا جاتا ہے۔ اور جس حرف پر یہ آ جاتی ہے علامت اسے ساکن کہا جاتا ہے، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ حرف ساکن کہا جاتا ہے۔ جیسے الحمد، ال میں یہ جو لام کے اوپر چھوٹا سا یہ علامت آ گئی ہے سکون کی۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، تیسری اصطلاح ہے تنوین، تنوین۔ ڈبل زبر، ڈبل زیر، ڈبل پیش کو، دو زبر، دو زیر، دو پیش کو تنوین کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، دو زبر، دو زیر، دو پیش کو کیا کہا جاتا ہے؟ تنوین کہا جاتا ہے۔ اور جس حرف پر یہ داخل ہو جائے اسے منون کہا جاتا ہے، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ منون، منون۔ جیسے مثال کے طور پر کیا کہوں، قلمن، قلمن، یہ میم منون ہے۔ قلمن یہاں پر بھی، کتابن، کتابن میں با جو ہے یہ کیا ہے؟ منون ہے۔ تو تنوین، منون۔ اچھا، اسی طرح ایک اصطلاح ہے تشدید، تشدید۔ تشدید تین سینگوں والی جو علامت ہوتی ہے اسے تشدید کہا جاتا ہے، اس طرح کی تین سینگوں والی علامت۔
اور جس حرف پر یہ داخل ہو جائے اسے مشدد کہا جاتا ہے، جس حرف پر یہ داخل ہو جائے اسے مشدد، جیسے محمد، جیسے محمد۔ اب یہ محمد میں جو دوسرا میم ہے، یہ میم کیا ہے؟ مشدد ہے، اور جہاں پر تشدید آ جاتی ہے، جس حرف کے اوپر تشدید آ جاتی ہے، وہ 2 حروف کاؤنٹ ہوتے ہیں۔ وہ کتنے حروف کاؤنٹ ہوتے ہیں؟ 2۔ تو محمد میں یہ ڈبل میم یہاں پر ہے تشدید کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور اصطلاح ہے مادہ۔ مادہ 4-5ویں نمبر پہ مادہ۔ مادہ کسے کہتے ہیں؟ یعنی وہ مواد جس سے کوئی لفظ بنایا جاتا ہے، وہ مواد جس سے کوئی لفظ بنایا جاتا ہے۔ یعنی آپ سمجھ لیں جس طرح ایک بلڈنگ، اس کے لیے مٹیریل جو ہے وہ مادہ کہلاتا ہے۔ بلڈنگ کے لیے مٹیریل سیمنٹ ہو گیا، اینٹ، بجری، یہ تمام چیزیں جس طرح اس کے لیے کیا ہیں؟ مادہ ہے۔ تو اس طرح کی کسی بھی لفظ کے لیے کسی بھی لفظ کے اندر چند ایسے حروف ہوتے ہیں، وہ اس کا مٹیریل ہوتے ہیں، ان حروف سے مل کر وہ کیا لفظ بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسے کیا کہا جاتا ہے؟ مادہ کہا جاتا ہے۔ یعنی وہ مواد، وہ حروف جن سے کلمہ بنایا جاتا ہے، اسے مادہ کہا جاتا ہے۔ ایک مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں، جیسے مثال کے طور پر کتبہ، یکتبو، کتبہ، یا ختمہ، ختم اللہ علی قلوبہم۔ اب کتبہ میں کاف تا با، یہ اس کے لیے مادہ ہے، ٹھیک ہے، یہ اصل مٹیریل ہے۔ اسی طرح یکتبو میں بھی کاف تا با، یہ اس کے اصل کیا ہے؟ مٹیریل ہے، اس سے مل کر یہ لفظ بنا ہے۔ یہ چیز بھی مزید آگے آپ کو علم الصرف کے اندر اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی، ٹینشن پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ عموماً 3 لفظ ہوتے ہیں مٹیریل، کبھی 4 لفظ بھی ہوتے ہیں، کبھی 5 لفظ بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن سب سے زیادہ تر جو مستعمل ہوتے ہیں وہ کتنے ہوتے ہیں؟ 3۔ کسی بھی لفظ کے اندر 3 حروف ایسے ہوتے ہیں کہ وہ مٹیریل اس لفظ کی بنیاد ہوتے ہیں، اتنا آپ سمجھ لیں۔ اچھا، اس کے بعد 6 نمبر پر صیغہ۔ صیغہ جب بھی بولا جاتا ہے، صیغہ کا لغوی معنی ہوتا ہے ڈھالنا۔ صیغہ ڈھالنا، جس طرح لوہے کو ڈھالا جاتا ہے آگ کے اندر، اسے جب چمکایا جاتا ہے تو اسے ڈھالنا کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اصطلاح میں کہتے ہیں کہ مختلف حروف اور حرکات و سکنات کی تقدیم تاخیر سے جو شکل بنتی ہے، اس شکل کو صیغہ کہا جاتا ہے۔ یعنی مختلف حروف ہیں، ان کو آپ نے آگے پیچھے کر دیا تو ایک شکل بن جاتی ہے، اس شکل کو صیغہ کہا جاتا ہے۔ یا آپ نے حروف تو چینج نہیں کیے ہیں، اوپر سے حرکات کو آگے پیچھے کر دیا ہے، تو جو شکل ہمارے سامنے آتی ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ حروف کہتے ہیں۔ جیسے اسی سے مثال لے لیتے ہیں، صیغہ کہتے ہیں اسے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں، کتبہ ہے، کتبہ یکتب، اب یکتب ایک صیغہ ہے۔ اب اس میں ہم نے کیا کر دیا؟ کتبہ میں دیکھیں حروف کس طرح تھے، تو یکتب میں کاف پہلے آ رہا تھا، یہاں پر یکتب میں کاف بعد میں آ رہا ہے، تو حروف آگے پیچھے کر دیے ہم نے نا، ٹھیک ہے۔ یا کوتیبہ، کوتیبہ ہم نے حروف نہیں چینج کیے، صرف حرکات سکنات چینج کر دیں، تو ہمارے پاس ایک شکل یکتب، دوسری شکل کوتیبہ، اس طرح مختلف آ گئی ہیں۔ تو یعنی حروف کے چینج کرنے سے آپ کے سامنے ایک لفظ بن جائے گا، اس کو بھی صیغہ کہا جاتا ہے۔ یا حرکات سکنات کے چینج کرنے سے ایک شکل بن جائے گی آپ کے سامنے، اسے بھی کیا کہا جاتا ہے؟ صیغہ کہا جاتا ہے۔ امید ہے آپ کو کچھ نہ کچھ اس حوالے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اور ایک اور اصطلاح سمجھ لیں 7ویں نمبر پر، لام تعریف۔ لام تعریف، کسی بھی لفظ کے اوپر جب الف لام داخل ہوتا ہے، اس الف لام کو لام تعریف کہا جاتا ہے۔ جیسے القلم، المسجد، المدرسۃ، المکتب، الرجل، المرأۃ، ٹھیک ہے، الحمد، یہ مختلف
جتنے بھی الف لام داخل ہو رہے ہیں اسے الف لام تعریف کہا جاتا ہے۔ اب الف لام کی کتنی اقسام ہیں، کیا کیا ہیں، وہ کیسی، ان کی کیا مثالیں ہیں، یہ 2 سے 3 لیکچر کے بعد ہمارا ایک الگ سے ٹاپک آ رہا ہے اسی بک کے اندر، اس میں ہم انشاءاللہ پڑھ لیں گے۔ آپ نے اس چیز کو اچھی طرح سمجھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور علم النحو کے بارے میں تو ہم نے تقریباً بنیادی باتیں پڑھی ہیں شروع میں۔ علم الصرف جب ہم شروع کریں گے تو انشاءاللہ اس کی بھی جتنی بنیادی باتیں ہیں، تعریف، غرض و غایت، موضوع فلاں فلاں، یہ تمام چیزیں ہم انشاءاللہ اس کی بھی پڑھ لیں گے، آپ نے پریشان نہیں ہونا ہے۔ آج کے سبق میں آپ کے سامنے تھوڑی سی تمرین بھی ہے، مشق، وہ کتاب میں بھی آپ کر سکتے ہیں۔ یعنی آپ نے پہچاننا ہے قرآن مجید سے رفع، نصب، جر کو، پھر اسی طرح متحرک کو، مشدد کو، منون کو، ساکن کو، ان تمام چیزوں کو آپ نے پہچاننا ہے۔ مرفوع کون سا لفظ ہے، منصوب کون سا ہے، مجرور کون سا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے بسم اللہ میں میم، بسم اللہ میں میم کیا ہے، میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا کہتے ہیں، مکسور ہے یا مضموم؟ تو مکسور ہے۔ کیوں مکسور ہے؟ اس کے نیچے سے آیا ہوا ہے۔ ہدن میں دال منون ہے یا مشدد ہے؟ تو ہم نے دیکھا ہدن ڈبل زبر ہے تو یہ منون ہے۔ صراط میں طا یہ مضموم ہے یا مفتوح ہے؟ تو طا یہ مفتوح ہے۔ انعمت میں عین، انعمت میں عین کیا ہے، ساکن ہے یا متحرک؟ تو عین متحرک ہے، اس لیے کہ حرکات ثلاثہ میں سے کوئی ایک حرکت آئی ہوئی ہے۔ متقین میں تا مشدد ہے یا مضموم ہے؟ متقین تا، تو تا کے اوپر 3 سینگوں والی علامت پائی جا رہی ہے تو یہ کیا ہے، مشدد ہے۔ نعبد میں با مفتوح ہے یا مضموم ہے؟ تو خود پتہ چل جاتا ہے، نعبد حرکت ہے تو یہ کیا ہے، اور حرکت میں زبر ہے تو یہ مفتوح ہے۔ تو اب آپ کو ہیں تو یہ رفع، نصب، جر، ضمہ، فتحہ، کسرہ ایک ہی چیزیں ہیں، صرف دونوں علم الصرف اور علم النحو کے ماہرین الگ الگ ان کو استعمال کرتے ہیں۔ تو آپ کو ان چیزوں میں بھی تھوڑا بہت فرق پتہ چل گیا ہوگا، امید ہے۔ انشاءاللہ پھر بھی کوئی چیز آپ کو سمجھ میں نہیں آتی ہے تو آپ بے شک پوچھ سکتے ہیں اس کے حوالے سے۔ جزاکم اللہ خیر۔